ایک لڑکی اور لڑکے کی سچی اور سبق آموز کہانی۔ وہ روز فون پر بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا، جس کا نام کاشف تھا۔ لڑکی نے کہا، کاشف میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اپنے گھر والوں سے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ کاشف نے کہا، تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ایسا کرو تم اپنی کوئی اچھی سی تصویر بنا کر بھیجو۔ لڑکی کہتی ہے، نہیں کاشف کل بھیجوں گی، لیکن کاشف کے اصرار کرنے پر وہ لڑکی اپنی تصویر بھیج دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دیکھ کر جلد ہی ڈیلیٹ کر دینا۔ کچھ دن بعد لڑکی نے پھر سے شادی کی فرمائش شروع کر دی۔ پہلے تو کاشف ٹال مٹول کرنے لگا۔ لڑکی نے کہا، گھر میں تو بات کر کے دیکھو۔ اب کاشف رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے، گھر میں تو میری کوئی بات ہی نہیں مانتا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کروں۔ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے بولی، کاشف میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ کاشف بولا، نہیں تم میری زندگی ہو، پلیز ایسی باتیں نہیں کرو، میں بھی مر جاؤں گا۔ لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ کاشف بولا، اے پاگل روتی کیوں ہو، سنو میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ لڑکی کہتی، اچھا جلدی بتاؤ کیا حل ہے۔ کاشف بولتا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی نے اپنی ماں باپ اور بھائی کی عزت کی پرواہ کیے بغیر کہا، بھاگ کر کیسے، ہم کہاں رہیں گے، ہم کھائیں گے کیا۔ پھر کاشف بولا، ارے یار تم بھی کتنی پاگل ہو، مجھے تمہاری ماں کا زیور پڑا ہے، کب کام آئے گا۔ لڑکی نے کہا، جی ہاں میں امی کے زیورات اور کچھ امی کی جمع پونجی تو انہوں نے میرے پاس سنبھالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ میں لے آؤں گی۔ کاشف فون پہ خوشی سے جھومتے ہوئے، میری زندگی جب تم میرے پاس آ جاؤ گی تو کتنا سکون ہوگا نا۔ لڑکی نے کہا، اچھا جی بس کل ہی کی تو بات ہے، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکی کالج کے بیگ میں بھاگنے کے لیے سارا سامان لے کر نکلی۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی سے کہا، بیٹی روٹی تو کھاتی جاؤ۔ لڑکی بولی، نہیں امی بھوک نہیں ہے، واپس آ کے کھا لوں گی۔ لڑکی کی ماں بولی، نہیں بیٹی اگر تم ایسے بھوکی چلی گئی تو میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔ لڑکی نے کہا، ہاں تم بھی نا بھائی، میں لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز جانے دیجیے نا۔ لڑکی کی ماں آنسو بہاتے ہوئے، کیسے بتاؤں بیٹی، جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو میرے منہ سے لقمہ نہیں جاتا۔ لڑکی ماں کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتی اور وہ چلی جاتی ہے۔ پھر وہ کاشف کے ساتھ بہت دور نکل جاتی ہے۔ ماں کو جب گھر میں سکون نہیں ملتا کہ میری بیٹی بھوکی چلی گئی تو پھر وہ کھانے کا باکس نکالتی ہے اور اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چلی جاتی ہے۔ کالج میں جا کر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی تو آج کالج آئی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں دوڑتی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن اس کی بیٹی اسے کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ بیٹی تو اس لڑکے کے بہکاوے میں آ کر خود کی اور ماں باپ کی عزت خراب کرنے نکل چکی تھی۔ اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کر چھوٹی سی جھونپڑی نما گھر میں لے آیا اور وہاں جا کر اس لڑکی سے کہنے لگا، تو تم کہتی تھی نا میرے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اب یہاں رہو۔ وہاں پر اس لڑکی کو کافی لوگ دکھتے ہیں۔ وہ لڑکی پوچھتی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر وہ لڑکا کہتا ہے، یہ میری بیمار ماں ہے اور یہ میری باعزت بیوی ہے، اور یہ 3 بچے دکھ رہے ہیں، یہ بچے بھی میرے ہی ہیں، اور میرا ایک بیمار باپ ہے جو دوسرے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ میری بیوی 2 بیمار نہیں سنبھال سکتی۔ لیکن اب تم پریشان نہ ہو، اب میں اپنے باپ کو بھی یہیں لے آؤں گا، کیونکہ جس نوکرانی کی مجھے ضرورت تھی وہ بھی مل ہی گئی ہے۔ لڑکی روتے ہوئے، کاشف آپ ایسے تو نہیں تھے۔ کاشف زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، چلو کام پہ لگ جاؤ، چلو چلو شاباش شاباش۔ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے رہ گئے۔ جب بھی مسجد جاتے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے،
اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس جاتی تو وہ اس کی تربیت دوست دیتے۔ کچھ دن گزرے تو لڑکی کاشف کے آگے گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے کاشف ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو۔ لیکن کاشف کہتا ہے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ یہیں پر۔ لڑکی کہتی ہے ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو۔ تو کاشف کہتا ہے کہ بیوقوف، مجھے الو بناتی ہو، جیسے تم نے اپنی ماں کو الو بنایا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اگر تم اس کو چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اپنی ماں کا ایک دن کا قرض نہیں اتار سکتا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ جوڑ کر رونے لگی، فریاد کرنے لگی، ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو پھر وہ لڑکا کہنے لگا وہ عمران، فرحان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری فیس بک کی پوسٹ پر کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کی کمنٹ کا جواب دیتی تھی، وہ کیا تمہارے چچا کے بیٹے تھے؟ وہ لڑکا اس لڑکی پہ طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی بہت بار بھاگنے کی کوشش کی لیکن آخرکار بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ وہ لڑکی واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتا چلا کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی ہے اور اس کا باپ اور اس کا بھائی اپنی عزت پر اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی ہے۔ لڑکی نے روتے ہوئے محلے والوں سے پوچھا اور وہ میری ماں ہے کہاں پر؟ تو جواب ملا کہ وہ روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہے، کالج چلی گئی، نہ جب بھوک سے اس کا کیا حال ہوا ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ پھر وہ لڑکی اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکل جاتی ہے۔ آخرکار وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر پہ باندھے رکھا ہوا ہے، لیکن افسوس اس کی ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے کر ہی دے دیا ہے اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز خدا کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی جان دے دیں اور ماں مر ہی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق آموز سچی کہانی کا فائدہ ہوگا ضرور۔